الرحیم السلام علیکم۔ اسلام اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل ضرار خلش۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ نسائی جذبات جو بیان کرے جاتے ہیں وہ بہت دھیمے انداز میں، بہت طریقے سے، بہت وضاحت سے اس کو بیان کرنا چاہیے، خاص کر جو خواتین ان جذبوں کی ترجمانی کر رہی ہیں لگ بھگ پچھلے 100 برس سے، اب جا کر شاید ان کو کچھ پذیرائی ملی ہے، ورنہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید خواتین کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے بڑے بڑے شاعر اردو میں پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے نامور نام سامنے آئے، بہت اچھا کلام لکھا گیا۔ غزل کے معنی خواتین سے گفتگو کے حوالے سے کہی جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں پچھلے 100 سالوں میں ایسی خواتین بھی سامنے آئیں جنہوں نے بہترین شاعری کی، بہترین اپنے جذبات کی ترجمانی کی، بہترین ادب تخلیق کیا، لیکن کہیں وہ کسی تعصب کی نظر ہو گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت بڑے بڑے نام جو آج مردوں کے حوالے سے سنائی دیے جاتے ہیں، شاید ان عورتوں کا بھی کہیں نہ کہیں بہت بڑا حصہ تھا، لیکن وہ مس ہو گیا۔ کیسے مس ہوا؟ یہ ایک تحقیق کی ضرورت تھی اس بات پر کہ اس بات پر بات کی جائے کہ 100 سال میں جو نسائی ادب کا جو ارتقاء ہوا ہے وہ کیسا ہوا ہے۔ اس کے لیے کوئی عام سا طالب علم اٹھ کر کام کرنا چاہتا تو بہت اس کو محنت لگتی، بہت دقت طلب کام تھا یہ، لیکن یہ کام ایک ایسی شخصیت نے کیا جن کا جو ماضی تھا وہ اس چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ محقق تھیں، وہ تحقیق کی کا کام کرتی تھیں، وہ تخلیق کار بھی تھیں، انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، انہوں نے پڑھایا بھی، جامعہ کراچی میں بھی پڑھایا، مختلف اداروں میں پڑھایا، پھر سندھ امپلائیز کو کہ اس میں انہوں نے جاب بھی کی، وہاں بھی انہوں نے ایک اعلیٰ پیمانے پر اپنی تخلیقات کو جو ہے وہ روبہ عمل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اس پر کام بھی کیا۔ تو اس کے لیے ضرورت تھی ایک ایسی ادیب کی، ایک ایسی شاعرہ کی، ایک ایسی محقق کی جو اپنے کام کو بھی جانتی ہو، جو اپنے کام کو سپلٹ کرنا بھی جانتی ہو، اپنے کام کی ترجیحات بھی جانتی ہو، اور یہ کام کیا ڈاکٹر فاطمہ حسن نے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن نے پی ایچ ڈی کیا ابلاغ عامہ میں کراچی یونیورسٹی سے، ان کی ڈگری رہی، اس کے بعد ان کا ریسرچ کا کام چلتا رہا۔ ابھی ان کی تقریباً 4 جو ہے مجموعہ کلام آ چکے ہیں، اور ابھی خاص کر جو کتاب اردو شاعرات اور نسائی شعور جو 100 برس کا سفر ہے 1920 سے 2020 تک کا، اس پر بھی ان کا کام ہوا۔ ابھی ان کی کتاب کی تقریبات بھی ہو رہی ہیں، رونمائی بھی ہوئی ہے، بہت پذیرائی ملی ہے اس کتاب کو، بہت سراہا گیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ لندن میں موجود ہیں، لندن میں موجود ہوں، اسلام چینل اردو کا پروگرام ہو، تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی شخصیت کو ہم اپنے پروگرام میں بلائیں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی دعائیں بالکل خیریت سے۔ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال کرتے ہیں اسلام چینل اردو میں، اور کوشش کریں گے کہ آپ سے کچھ سیکھیں، کچھ بات کریں، کچھ نہ کچھ اس پہ ڈسکشن ہو۔ ڈاکٹر صاحب، میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے آپ کا تھوڑا سا چیزیں ریسرچ کی، دیکھی ہم نے، آپ پیدا تو کراچی میں ہوئیں، پھر آپ بنگلہ دیش چلی گئیں، پھر وہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم، اور پھر واپس آپ آئیں، تو یہ اردو بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اردو سے کیسے تعلق جڑ گیا؟ ظاہر ہے بنگلہ دیش میں تو ظاہر ہے میڈیم کچھ اور تھا، وہاں ترجیحات بھی اور وہ حالات بھی مختلف تھے، ان حالات میں اردو کو کیسے آپ نے سینے سے لگا لیا؟ ہمارا خاندان تو اردو بولنے والا تھا۔ میری نانی کا تعلق، میرے ابا کا تعلق غازی پور کے گاؤں سے تھا، اور نانی بنارس کی تھیں، میرے دادا بھی وہیں کے تھے، لیکن میرے نانا جو تھے وہ کلکتہ کے قریب، بلکہ جو ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال کا بارڈر تھا ہلی، وہاں پر آباد ہو گئے تھے، اور ماموں نے کلکتے سے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ سول سروس میں تھے۔ تو جب پاکستان بنا، ابھی امی کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈھاکہ آ گئے، اور میرے ابا جو ان کے کزن تھے وہ کراچی آ گئے۔ خاندان ایک ہی تھا، اردو بولنے والے تھے، اور پوری تہذیب وہ یوپی، مشقی یوپی کی تہذیب تھی غازی پور کی، تو وہ گھر میں تو اردو بولی جاتی تھی۔ اور ماموں میرے جو سب سے بڑے ماموں تھے، انہوں نے برٹش اس میں انگلش لٹریچر میں آنرز کیا تھا، مگر اردو ادب کی کتابیں ان کے پاس ہوتی تھی، اسی طرح مجلے ماموں کے پاس سب کے اپنی اپنی لائبریری ہوتی تھی۔ میرے دادا کا مدرسہ تھا جہاں وہ فارسی پڑھاتے تھے، اور ہر بچے کو فارسی کے اشعاریات کرواتے تھے۔ پھر ایک ہمارا جو وہ کلچر تھا میرنیس اور نوحے اور مرثیے کا، تو گھر میں
بچپن سے ہی کان میں میر انیس کے مرثیے پڑھتے تھے. تو یہ جو اس میں میرا بچپن گزرا اور یہ ایک بڑا پراسرار بات ہے. ویری ڈیوائن پوئٹری جو ہے نا، یہ بہت ڈیوائن چیز ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی صلاحیت لے کے آئے گا، کیونکہ دنیا میں رنگا رنگ انسان پیدا ہو رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو وہ نیابت کے لیے اس نے انسان کو چنا ہوا ہے. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے. وہ صلاحیت کو ڈسکور کرنا، اس کو جاننا، اور پھر اس کی پروان چڑھانا، اور اس سے پھر دنیا کو خوبصورت بنانا. صحیح. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر انسان نے اپنی صلاحیت کو پہچان لیا اور اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچایا، تو وہ پھر اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے یہاں پر اس زمین پر. اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ نے تو نائب اور خلیفہ بنایا انسان کو، اور وہ اس پر کام بھی کرتا ہے. شاعری بھی خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس کی پذیرائی عموماً، پھر میں وہی بات کروں گا صنفی، اگر اس کے بعد کے مردوں کے لیے تو بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے، وہ آگے بھی بڑھتے ہیں بڑے شوق سے بھی، لیکن خواتین کو عموماً خاندانوں میں اس قسم کی پذیرائی نہیں ملتی، اور وہ پھر اپنا وہیں گھٹ جاتی ہے. بہت سی شاعرات بہت بعد میں آئیں، ہم نے دیکھا وہ اس وقت نہیں آ سکیں جب وہ واقعی اپنے پیک پہ تھی، تو شاید وہ بہت بڑی شاعرہ ہوتی. لیکن یہ تجربات آپ کو بھی ہوئے، ایسا کچھ مسئلہ مسائل؟ دیکھیں، یہ تجربہ تو ہر شاعرہ کو ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس پر میں آگے بات کروں گی. لیکن میں یہ بتاؤں کہ زاہدہ خاتون شروانیہ زیخیشین، جن پر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے پی ایچ ڈی تو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے کی ہے، لیکن ایک شاعرہ بھی کی ہے جو اولین شاعرہ تھی جو رسالوں میں چھپتی تھی. ان کا عرصہ ہے 1894 میں پیدا ہوئی تھی اور 1922 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اب یہ وہ زمانہ ہے جو حالی، شبلی، اقبال، جوش ان کے ہم عمر تھے، اکبر الہ آبادی، یہ وہ دور ہے. اور یہ اسی پیمانے پر لکھ رہی تھیں، اسی لیول کی شاعرہ تھیں، اور ہر رسالے میں چھپ رہی تھیں. لیکن چونکہ ایک نواب معظم اللہ خان کی بیٹی تھیں، اور علی گڑھ میں ان کے والد سر سید کے دوست تھے، انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کو پوری تعلیم دلوائی. ان کی جو عطالق تھی خاتون، ایران سے آئی تھیں، فارسی پڑھی تھی، انگریزی پڑھی تھی، اور بہترین شاعری کر رہی تھی. یعنی انہوں نے 1915 میں 60 بن کی ایک مثنوی لکھی جو اقبال کے شکوے کے طرز پہ تھی، اور اس میں مردوں سے شکوہ کیا، برصغیر کے مسلمان مردوں سے، کہ تم لوگ جو اپنی عورتوں کو جاہل رکھ رہے ہو، تو اپنی نسل پہ کتنا بڑا ظلم اپنی نسلوں پہ کر رہے ہو، کتنا نقصان پہنچا رہے ہو. اور اس کو مولوی ممتاز علی کے دارالارشاد لاہور سے وہ شائع ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے پھر 100 کاپیوں کی قیمت ادا کی کہ اس کو جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہاں پہنچائیے اس کو. تو اتنی وہ، اور اس کے بعد وہ انہوں نے اردو کا سپاس نامہ لکھا، اور میں شانے سے درگزری آئینے سے باز آئی، اب وہ دل ہی نہیں جس میں ہو ذوق خدا رائی، ہر چند کے صورت میں نہ ہوں نور کی مورت میں، ناظر نہ ہو جب کوئی کس کام کی زیبائی. کیا بات، پنجرے میں ہے کیوں بلبل، زندہ میں ہے کیوں یوسف، یہ کون سی حکمت ہے، یہ کون سی دانائی، مشاطہ اگر کرتی آرائش و تزیں، ہر اہل خرد ہوتا اس زلف کا سودائی. یہ اردو کی طرف سے کہہ رہی ہیں، لیکن دراصل یہ ایک عورت کی بھی اپنی اپنا اظہار ہے، اور کتنی سلیس اور سادہ زبان ہے، بالکل سیدھی سیدھی. انہوں نے پھر جب عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہوئی تو انہوں نے پھر اس کا ایک دوسرا حصہ لکھا. اچھا. تو یہ اس طرح کی وہ شاعری کر رہی تھیں، اور سب کو پتا تھا. مگر میں نے شاعری چھپ رہی تھی، کتابیں چھپ رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. تذکروں میں ذکر ہے، 2 مضامین ان کے اوپر لکھے گئے، مگر ان کو تاریخ ادب اردو میں نہیں لکھا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ مشاعروں میں نہیں جاتی تھیں، یا مشاعروں میں ان کو بلایا نہیں جاتا تھا؟ نہیں، مشاعروں میں تو اس وقت جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اس وقت عورتیں اپنے نام سے بھی نہیں چھپتی تھی. جو پہلا ناول آیا اصلاح النساء، اس میں وہ والدہ
سم تھنگ اس نام سے وہ کتاب چھپی تھی. بعد میں بیٹے جب ان کے پڑھ کے لنڈن سے آئے تو انہوں نے پھر اپنی ماں کا ناول ان کے اصل نام سے چھپایا. تو اس زمانے میں تو عورتیں اپنا نام چھپاتی تھیں. کوئی یہ جو زاہدہ خاتون شروانیہ ہیں یہ چھپ کر لکھتی تھی. اپنے والد سے بھی ایک پردہ رکھا ہوا تھا کہ یہ لکھ رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں. کبھی اپنا نام نادر خاتون لکھتی, کبھی ایک مسلم خاتون لکھتی, اور یہ ایبریویشن تھا زیخ شین ان کا. اس زیخ شین کے نام سے لکھتی تھی. خاص لوگوں کو پتا تھا, جیسے خواجہ حسن نظامی, ان کی بیوی سے ان کی سہیلی تھی, وہ ان کو 250 خط لکھے انہوں نے. وہ خط بھی میں نے ان پر بھی ریسرچ کی. تو آپ نے جب ریسرچ کی تو آپ کو یہ مواد کہاں سے, مطلب بڑی دقت طلب مسئلہ ہے, آپ نے کیسے یہ کلیکٹ کیا ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے اب تو لائبریریز میں نہیں ہے, جب وہ اس وقت اتنا ان کے لیے نہیں تھا تو کہاں کیسے؟ میں گئی علی گڑھ, ان کے خاندان سے ملی. ان کی بھانجی تھیں جو انہوں نے مجھے کافی مواد دیا, اور ان کے بھائی اس وقت پرو وائس نواب رحمت اللہ شروانی پرو وائس چانسلر تھے, زندہ تھے اس وقت. چھوٹے بھائی ان سے ملاقات کی, اور خاندان کے لوگ تھے, کراچی میں بھی تھے, ان لوگوں سے بھی ملی. بس یہ کام ہونا تھا اس لیے ہو گیا. اچھا, آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نسائی جذبوں کو سمجھا نہیں گیا, اور آپ نے لکھا کہ خواتین کی شعری تخلیقات کو جو معنی پہنائے جا رہے ہیں وہ ان کے اظہار میں نہیں ہیں. جی بالکل. یہ ایک آپ نے شکوہ کیا یا آپ کا پورا ریسرچ تھا؟ نہیں, یہ سب کا ہے. یہ تو فہمیدہ نے بھی لکھا ہے اپنے مضمون میں کہ میں جو کچھ لکھتی ہوں اس کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا ہے. اور انہوں نے, قرۃ العین حیدر نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میری تحریر سے زیادہ جزیات پر اور ذات پر بات ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں جتنی شاعرات ہیں, پروین شاکر ہوں کہ ادا جعفری ہوں, زیادہ ان کی ذات میں دلچسپی لی جاتی ہے بجائے ان کی تخلیقات کے. یہ دونوں بہنیں بھی اس کا شکار رہی کہ لوگ تلاش کرنے لگے یہ کون لکھ رہی ہیں, اور پھر اس کے ایک بہن نے لکھنا چھوڑ دیا. یہ مسئلہ کیوں رہا؟ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جو خواتین شاعرات جتنی بھی بہت مشہور ہوئیں, سب کچھ آئیں, کہ ان کو کوئی نہ کوئی لکھ کے دے رہا ہے. یہ مسئلہ پروین شاکر کے ساتھ بھی رہا, اور بھی جگہوں پہ رہا, مختلف جگہوں پہ پڑھا. تو اس کی کیوں اگر ان کے اشعار تو نسائی جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے؟ اسی لیے تو میں نے اس کتاب کا نام لکھا ہے شعور کو پہلے ڈسکس کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. شعور بے شک. میں نے اس میں ایک کوٹ لگایا ہے ممتاز حسین صاحب کا, پروفیسر ممتاز حسین صاحب کا, کی ایک کتاب ہے ادب اور شعور. تو اور سب جانتے ہیں کہ انسان شعور ہے, اگر شعور نکال دیا جائے تو وہ جانور ہے. اب اس میں میں نے 2 چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شعور کیا ہے, پھر یہ ہے کہ کیا عورت کو کے شعور کو کبھی تسلیم کیا گیا. اس کا تو پورا پروپیگنڈا ہمارے صرف بر صغیر میں نہیں, ساری دنیا میں اس کے متعلق عجیب تصورات اور ایزمپشن ہے, اور جو غلط ہے کہ وہ تو بے شعور قسم کی کوئی ہستی ہے, ناقص العقل ہے, جذباتی طور پہ کمزور ہے, جسمانی طور پہ کمزور ہے, اس کے فیصلوں کو فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں, وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتی, اس ذہنی طور پہ بھی وہ کمزور ہے. تو یہ سارے تو جھوٹے پروپیگنڈے تھے جو کیے گئے. اور اچھا, اس کو ہم دوسری طرف لے کے چلتے ہیں کہ اگر فیمنزم کا اظہار آپ سمجھتی ہیں تو ادب و شاعری کے ذریعے ممکن ہے, لوگ کر رہے ہیں, تو یہ کام کیا صرف خواتین کر سکتی ہیں, مرد نہیں کر سکتے یا کر رہے ہیں؟ اس میں میں نے کب کہا کہ خواتین, میں نے تو کہا اس میں زیادہ مردوں کو کوٹ کیا ہے. نسائی شعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ, اور بہت سی خواتین ہیں جو شعور نہیں ان کو نہیں ہے, کیونکہ ایک سماجی ایجنڈا تو چلا آ رہا ہے نا کہ عورت کو کمزور ثابت کیا جائے. سارے مذاق, ساری بڑی بڑی گالیاں, آپ کہتے ہیں کہ عورت کے پیروں کے نیچے جنت ہے, وہ مقدس ہے, وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, لیکن جو بڑی بڑی گالیاں ہیں گندی وہ عورتوں سے منسوب ہے. جتنے لطائف ہیں وہ عورتوں سے منسوب ہیں. تضحیق کرنا ایک عام سی بات ہے, قلم سے ایسے تضحیق کر دی جاتی ہے. اور بڑی بڑی میٹنگوں میں نے دیکھا ہے, خود کیا ہے کہ جب میں شروع میں بولتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھتے تھے کہ ہیں اتنے سنجیدہ مسئلے پہ یہ بھی بول سکتی ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سماج میں ایک
بہت مستحکم ایجنڈا پورے آج سے نہیں ارسطو کے زمانے سے ہے. جی بالکل. ہاں لیکن ابھی آپ نے میں نے دیکھا کہ نئی شاعرات کا بھی تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے, اور بڑے بڑا چند کا تو میں نے تذکرہ بھی کیا آپ سے, تو ماشاءاللہ یہ سب تو حق ادا کر رہی ہیں اور ان کو پذیرائی بھی مل رہی ہے. اچھا دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مرد شاعری کی طرف جائیں, ادب کی طرف جائیں, تو میں نے جیسے کہا کہ غزل کا تو مطلب ہی عورت سے گفتگو کرنا ہے, تو ساری شاعری ادب تو عورت کے گرد ہی گھوم رہی ہے, تو پھر نسائی جذبہ کیا وہاں کچھ مختلف ہے اور یہاں مختلف ہے؟ سوال ہے. میری ایک غزل سنا دو, جی اس میں سارا جواب موجود ہے. بالکل سنائیے, بالکل سنائیے. آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں. آپ تو عورت کو صرف آنکھ, زلف اور رخسار ہی دیکھ رہے ہیں نا, کندھے کے اوپر سر تو نہیں ہے. آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں, مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں. کیا بات ہے, واہ واہ. مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں. اس کے پاس بھی دانش ہے, اس کے پاس بھی افکار ہیں. ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں. قبا پر کتنی شاعری ہے, پیراہن پر کتنی شاعری. ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں, اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں. اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں. اظہار کی آزادی تو دی ہی نہیں تھی عورت کو, کبھی بھی نہیں ملی, ابھی بھی مشکل ہے اس کے لیے. اب پیرہن زبان دراز, بدتمیز کہہ دیا جاتا اگر لڑکی ذرا بولے تو جب ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں, اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں. 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں, گلدستہ معنی میرے اشعار میں دیکھیں. 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں, گلدستہ معنی میرے اشعار میں دیکھیں. اور پوری نہ ادھوری ہوں, نہ کمتر ہوں نہ برتر. پوری نہ ادھوری ہوں, نہ کمتر ہوں نہ برتر, انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. اور رکھے ہے قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر. رکھے ہے قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر, پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں. پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں. منسوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل, اشرف المخلوقات سے منسوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل, اپنے ہی نہیں میرے بھی اطوار میں دیکھیں. اپنے ہی نہیں میرے بھی اطوار میں دیکھیں. اور کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں. کب کموڈیٹی سمجھتے ہیں نا, مال غنیمت, تو کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں. لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں. لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں. اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی, تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں. جواب مل گیا آپ نے, بہت بھرپور جواب دے دیا. لیکن ایک اور ہمارے یہاں جو آرگیومنٹ کیا جاتا ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ بات نہیں ہو رہی, لیکن جنرل گفتگو ہے, کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کی دشمن ہیں اور عورتیں بڑھنے نہیں دیتی. ایک عام جملہ کہا جاتا ہے, اور بڑے کامنلی ہم اپنے جو ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو پیش کیا جا رہا ہے, وہ یہی پیش کیا جا رہا ہے. تو اس کا جواب ہم ادب سے کیسے دے سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, اس کو چینج کرنا ہے؟ میں جب یہ سنتی ہوں نا, مجھے آگ لگ جاتی. میں یہ کہتی ہوں, مجھے بتاؤ کس عورت نے کس عورت کو قتل کیا ہے, کس عورت نے کن عورتوں کے گروہ پہ چڑھائی کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے, کسی عورت کا گھر جلا دیا ہے. ارے بابا, عورت کہاں سے دشمن ہے؟ آپ اگر چڑیوں کو ایک چھوٹے سے پنجڑے میں بند کر دیں گے تو وہ لہو لہان ہو جائے گی, اس کو اڑنے کی آزادی دیں گے تو وہ آپ کا آشیانہ بنائے گی, دانہ دن کا لا کے اپنے بچوں کو کھلائے گی. تو یہ جو بالکل, میں نے تو, آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کئی برسوں سے کہ ٹی وی پہ ڈرامے کیا آ رہے ہیں, کیونکہ جب میرے ساتھ میری بہن رہتی ہے, جب میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی ہوں تو کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو میں یہ روتی دھوتی عورت مجھے پسند نہیں ہے. ہاں, ٹی وی پہ تو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ شادی ہو رہی ہے, طلاق ہو رہی ہے, اور جہاں بولنا ہے وہاں نہیں بول رہی ہے, اور جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بڑی بڑی سیاست گھریلو کر رہی ہے. اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑ سکے, اور ان
وہ بیوقوف عورت جو ہے دوسروں کے گھر نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. ہم نے دیکھا کہ اس وقت جس طرح خواتین آگے جا رہی ہیں ہر فیلڈ میں، کوئی ایسی فیلڈ نہیں جس میں آگے نہ ہو. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ان کو اقتدار مل جائے، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، تو پھر وہاں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کرپشن، وہ نہیں ہوتا. میں نے یہ چیز نوٹ کیا. بالکل مینجمنٹ بہت اچھی ہے، بچپن سے بہت اچھی مینیجر ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ میں تو ہمیشہ بہت اعلیٰ مینیجریل عہدے پہ رہی، اور میرے پاس لڑکیاں پوسٹ کر دی جاتی تھی اور وہ سب خوش رہتی تھی. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میری دوست جو شاعرہ تھے، پروین شاکر ہو کے، شاہدہ حسن ہو کے، عشرت آفرین ہو، کون سی شاعرہ ہے جس کا راستہ ہم نے روکا ہو یا کاٹا ہو یا اس کے خلاف کوئی بات کی، بلکہ یہ میں نے تو 100 برس کی شاعرات کا ایک پورا آپ کو ڈاکومنٹ دے دیا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سماج میں جو مسکانسیپشن ہے عورتوں کے بارے میں کہ وہ جاہل ہے، وہ حاسد ہے. ارے حسد تو جو مردوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اور کہتے ہیں پہلے اور جنگ عورت کی وجہ سے ہوئی، پہلا خون عورت کی وجہ سے ہوا. بھائی آپ 2 بھائی اگر ایک عورت پہ لڑ گئے اس کی ملکیت پر، تو اس میں عورت کیا قصور ہے؟ اس سے پوچھ لیتے کہ تمہیں کون چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. اچھا، تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو آپ نے بات کی. آپ نے سندھ امپلائیز اس میں بھی کام کیا، سیکٹری کے طور پہ تعلقات عامہ میں رہیں. آپ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتی رہیں، بہت اعلیٰ پوزیشنز پہ رہیں. آپ نے انجمن ترقی اردو جو تھی اس کی بھی معتمد عام آپ رہیں. اس کے علاوہ آج بھی ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں. تو یہ مختلف جگہوں پہ جہاں آپ کام کر رہی ہیں، تو یہاں آپ کو کس قسم کے مسائل کا شکار رہی ہوں گی؟ یقینی طور پہ آپ کو مسائل رہے ہیں، لیکن پہلے تو بتائیے کہ جو آپ وہ سرکاری نوکری جب کرتی تھیں، جس وقت آپ فل فیلڈ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول تھا، تو کنٹرول تھا آپ کے ہاتھ میں؟ دیکھیں، شروع میں منوانے کے لیے عورت کو 2 گنا اور 4 گنا کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. یہ ابتدا میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، یہ عورت ہے، یہ نہیں کر سکے گی. میں کئی جگہ پر اکیلی تھی. جب میں پہلی آئی سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں آئی تو پہلی ڈپٹی ڈائریکٹر تھی، اور میں بہت عرصے تک ایک پورے ونگ کی ڈائریکٹر رہی، پبلک ریلیشنز، ٹریننگ اینڈ ریسرچ کی. اور اس ونگ کو اس طرح چلایا کہ کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا نہیں سکتی فیلڈ میں. کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر سکتی کہ میں عورت ہوں. اور 1-2 مقامات پہ تو ایسا ہوا کہ میں نے یہ سنا کہ لڑکیوں کا پروموشن نہیں ہو رہا ہے، تو میں پہنچ گئی وہاں پہ اعلیٰ افسران کے پاس کہ وہ ان کا پروموشن کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیلڈ میں نہیں جائیں گے، ان کا ٹرانسفر کریں گے، شہر سے باہر تو نہیں جائیں گے. میں نے جا کے ان کا ہاتھ پکڑا اور جا کے ان سے کہلوا دیا کہ یہ تیار ہے ٹرانسفر پر. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم خود جب نوکری کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں اپنے حالات کے مطابق وہ پروفیشن اختیار کرنا چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ورنہ پھر وہ اس کو ہمارے خلاف ڈھال بنا لیا جاتا ہے. اور جو زبانی طور پہ بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے جملے اور گفتگو آتی ہے تو میں نے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اگنور کرنے کا ایک ملکہ دیا تھا. اور میری بیٹی بھی جب بڑی ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں ڈم بن جانا آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں آتا ہے. تو میں نے کہا بس اکثر ڈم بن جایا کرو، بہت مجبوری ہو تو پھر ریئیکٹ کیا کرو. اور ابھی تک میں جہاں بھی کام کرتی رہی ہوں، انجمن میں بڑے مسائل آئے، جہاں بھی آدمی کچھ کرنے جاتا ہماری سوسائٹی میں، تو وہاں تو کوئی بھی آگے کرنے کو جاتا ہے تو اس کو روکتے ہیں. تو خواتین کے ساتھ تو زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو میں اپنی انرجی کو یا جو میری صلاحیت اس کو ریئیکشن میں ضائع کرنے کے بجائے بہت خاموشی سے جو فوکس رہتی ہوں اپنے کام پر. آپ نے یہ دیکھا کہ مشاعروں کی پالیٹکس چلتی رہی، میں مشاعروں میں نہیں جاتی. نہ بلاؤ، میری کتاب چھپ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں آگے بڑھایا نہیں چاہتا. بھائی آگے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے رسائل ہیں، رسائل میں چھپو، ڈاکومنٹ ہو، اپنی کتاب لاؤ، رسالوں میں چھپو. وقت آئے گا کہ آپ کے ٹیلنٹ کو مجبور ہو جائیں گے ریکگنائز کرنے پر. جی، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، بہت سی مختلف موضوعات ہمیں ابھی اور بھی چھیڑنے ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی ہے. آپ نے بہت اچھی طریقے سے جو اردو شاعرات اور نسائی شعور کے حوالے سے بات کی، جو آپ کی کتاب بھی ہے، ہم نے مختلف اور چیزیں بھی بات کی. دوستو، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گفتگو شروع کریں تو بات ہونی یہ چاہیے کہ ہم اس کو
مستحکم طریقے سے لے کے چلیں اور اس پر بات کریں. تو ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے, ڈاکٹر صاحبہ کے اندر جو استحکام ہے, جو مستحکم طریقے سے بات کر رہی ہیں, جس طرح انہوں نے اپنا پورا مطمع نظر پیش کیا, جس طرح ان کی پوری لائف ہے, وہ چاہتی ہے کہ ان سے ابھی ہم مزید سوالات بھی کریں. یقیناً ہم ان کے کلام بھی سنیں گے, ہم ان کی شاعری بھی سنیں گے. انہوں نے جو انجمن ترقی اردو میں کام کیا, آج کل جو آرٹس کونسل کراچی میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں, اس کے علاوہ جو ان کی نئی کتاب آ رہی ہے جو ابھی آئی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہماری بریک کے بعد کالز کا سلسلہ بھی کھلا ہوگا, آپ سے بات بھی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا ہمارے درمیان ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ موجود ہیں. آپ کو صدارتی تمغہ امتیاز بھی دیا گیا آپ کی خدمات کے عوض. طویل فہرست ہے خدمات کی, ماشاءاللہ کتنا ان کا کام ہے. تو ان سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے, ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ نے لکھا بھی کہ اور آپ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ تم تو تخلیق کار ہو, تم تحقیق کی طرف کہاں گزر گئیں, تم پی ایچ ڈی کیوں کر رہی. مشفق خواجہ صاحب نے آپ سے کہا کہ تم پی ایچ ڈی کیوں کر رہی ہو, کیا تم چاہتی کیا ہو, تم کیوں کر رہی ہو. تو اس کا آپ نے بڑا مدلل جواب تو دیا. تو چاہیں گے ہم کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ تحقیق کار اور تخلیق کار میں کیا فرق ہے, اور کیا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ مشورہ کیوں دیا گیا. اصل میں اس وقت تو میں نے مسکرا کے جواب دیا تھا کہ قلم کی دھار تیز رکھنے کے لیے, اور واقعی یہ صحیح بھی ہے. ہوا یوں تھا کہ میں آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی میں چلی گئی تھی, اور ان کی جو ادبی کمیٹی تھی اس کی چیئرپرسن ہو گئی تھی, پھر ان کی جو یہ پبلسٹی کمیٹی تھی اس کی چیئرپرسن ہو گئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ میرا زیادہ وقت اس پر لکھنے پر گزر رہا ہے, انہیں لکھنے کے بجائے ان سوشل اس میں مصروفیات میں گزر رہا ہے. کتاب کی تقریبات کرا دو, بس پیپر پڑھو, لوگ آ رہے ہیں, ان سے میٹنگ ہے آرٹس کونسل میں, اس میں شریک ہونا ہے. تو اس سے میری تحریر متاثر ہو رہی تھی, اور خود یہ بزرگ حضرات بھی مجھے ڈانٹتے تھے کہ یہ کیا ہے, تم ہر وقت تقریبات میں ہوتی ہو تو پڑھو لکھو. تو ایک دن میں نے کہا کہ جب تک میں کسی کام میں جبری مجھ پر پابندی نہیں آ جائے گی تو شاید میں اسی طرح سماجی سرگرمیوں میں مشاعروں کو بھی سماجی سرگرمی سمجھتی ہوں, میں مبتلا رہوں گی. تو میں نثر ہمیشہ سے بہت اچھی لکھتی رہی ہوں, اور افسانے ماشاءاللہ آپ کے بیگ سے جی ہاں نثری مضامین بھی لکھتی تھی. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں دوسری چیز جو مجھے نظر آ رہی تھی وہ یہ کہ جو خواتین تخلیق کار ہیں ان کے بارے میں نہ لوگ بات کرتے ہیں نہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں. شاباش شاباش, لڑکی ہو کر بھی بہت اچھا لکھ رہی ہو, عورت ہو کے بھی بہت اچھا لکھ رہی ہیں. یہ اب ہم جب نسائی تنقید پر ہم نے کام شروع کیا تو کہنے لگے کمپارٹمنٹ بنا رہی ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم کمپارٹمنٹ توڑ رہے ہیں, کمپارٹمنٹ نہ آپ نے بنایا ہوا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں عورت ہو کے بھی اچھا لکھ رہی ہو, لڑکی ہو کے بھی اچھا لکھ رہی ہو. بھیا ہم اس کمپارٹمنٹ میں کہاں پر ہیں؟ ادا جعفری اس کمپارٹمنٹ میں کہاں پر ہے؟ وہ اتنی بڑی شاعری کر رہی ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ عورت ہو کے بھی شاعری کر رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ خواتین پر کام کرنا شروع کروں. تو میں نے پھر اپنا پی ایچ ڈی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں گئی اور شاعرات پر پی ایچ ڈی کے لیے جدید شاعرات پر رجسٹریشن کروانے کی کوشش کی, انرولمنٹ. ان لوگوں نے کہا کہ آپ اردو ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اردو میں نہیں کیا ہے. تو میں پھر مجھے مشورہ دیا میرے استاد ڈاکٹر اسلم فاروقی تھے, وہ بہت خوش ہوئے اس بات پہ کہ میں اس طرف آ رہی ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے میں نے اردو رسائل میں چھپنے والی شاعرات پر شروع کیا اپنا کام. اچھا, اب جو پہلی شاعرہ مجھے ملی وہ زیخشین ملی. اچھا, پہلی وہی زیخشین ملی. ان کا کام جب میں نے دیکھنا شروع کیا میں حیران رہ گئی. انہوں نے نثر بھی لکھی ہے, انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں, انہوں نے رسائل کی مدد بھی کی ہے, مضامین بھی لکھے ہیں, کہانی بھی لکھی ہے, اور اپنے عہد کے جیسے خلافت موومنٹ پہ, پہلی جنگ عظیم پہ موصل کا تیل ایک نظم لکھی کہ یہ جنگ عظیم جو ہے یہ دراصل عراق میں موصل کے کنویں پر تیل کے کنووں کی وجہ سے.
اتنا بڑا ذہن، اتنا کام، اور اس پر کوئی ریسرچ ہی نہیں ہوئی ہے. تو پھر میں نے اپنے استاد سے ڈاکٹر اسلم فاروقی سے مشورہ کیا کہ یہ تو خود اتنا بڑا کام ہے، میں کیوں نہ ان پر کر لوں. وہ بہت خوش ہوئے. اور پیرزادہ قاسم وائس چانسلر تھے، میرا ٹاپک بدل دیا گیا اور میں نے ذیخ شین پر میں گئی، وہاں علی گڑھ گئی اور ان پر پوری ریسرچ کی. تو اس طرح میں تحقیق کی طرف آ گئی. لیکن مشفق خواجہ صاحب تو جانتے تھے تو وہ اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ مشفق خواجہ صاحب، مشتاق یوسفی صاحب، لطف اللہ خان صاحب، ڈاکٹر اسلم فاروقی بھی، اور یہ سب بھی آپ کے ساتھ رہے اور ایک بہت اچھا تجربہ رہا. چلیں اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان کو بھی لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. حضور عقیل دانش صاحب، استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ان کے اور میرے استاد ایک تھے، انہوں نے تو دیکھا ہے مجھے ریسرچ. سب سے پہلے تو میں اسلام چینل کو مبارکباد پیش کروں کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ ساتھ اردو ادب کی جو ترویج کا سلسلہ شروع کیا ہے اس ملک میں، وہ ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا. اور بزم سخن کے نام سے آپ نے جو لوگوں میں ذوق پیدا کیا ہے شعر گوئی کا اور شعر سننے کا، اور بزم سخن نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ بھی ہماری ادبی تاریخ کا حصہ ہے. آج آپ نے بہت کمال کا کام کیا کہ ایک بہت بڑی شخصیت کو مدعو کیا ہے اس بات چیت کے لیے. یہ بہت اچھی شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، نقاد ہیں، جانی مانی استاد ہیں، اور ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اردو کا سلسلہ ہے وہاں نسائی ادب کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور ان کو ایک پہچان ملی ہے اس سلسلے میں. پورے پاکستان میں مختلف جہتوں میں انہوں نے کام کیا ہے. ابھی شاید انہوں نے تذکرہ بھی کیا تھا انجمن ترقی اردو کا، اس میں جو بہت بے مثال انہوں نے انجمن کو ترقی کے لیے اپنی مسائی پیش کی ہیں ہمیشہ. اور لوگوں کے ہر دکھ درد میں کام آنا فاطمہ کا پہلا کام ہے. 2 شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ اپنے اعلیٰ ذوق کی دنیا کو دکھلا کے جھلک، اپنے اعلیٰ ذوق کی دنیا کو دکھلا کے جھلک، کتنے پژمردہ دلوں کو روشنی کی ہے عطا، کتنے پژمردہ دلوں کو روشنی کی ہے عطا، نثر ہو یا نظم ان کی دسترس دونوں پہ ہے. بے شک آپ دیکھ رہے ہیں ابھی انہوں نے جو اپنی کتابوں کا بھی ذکر کیا، نثر ہو یا نظم ان کی دسترس دونوں پہ ہے، فاطمہ نے فکر و فن کو تازگی کی ہے. میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں فاطمہ صاحبہ کی خدمت میں. وعلیکم السلام. آپ کو بہت خوشی ہوئی، میں تو فوراً بول پڑی کہ یہ تو ہمارے استاد شریک بھائی ہیں. بھائی ہم لوگ اس محفل میں ان کی خدمت میں ہر ہفتے جمع ہوتے تھے جب میں ریسرچ کر رہی تھی، تو جب تک زندہ تھے آفٹر ریسرچ بھی. بہت بہت شکریہ سر، انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی اس اچھی اور اتنے اچھے اشعار آپ نے پیش کیے، بہت خوبصورت. تو بات کر رہے تھے ہم جیسے کہ یوسفی صاحب، مشفق خواجہ صاحب، لطف اللہ خان صاحب، اسلم فاروقی صاحب، بہت سارے لوگ تھے آپ کے گرد. بہت اچھی قمر جمیل صاحب، محبوب خزاں جو کہیں نہیں جاتے تھے وہ بھی ہمارے ہاں آتے تھے. اچھا یہ سب کی موجودگی سے ایک بڑا طاقتور توانا تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا، اور اس کے بیچ میں رہ کر آپ اس نسائی جذبات کے حوالے سے کتابیں اور یہ مرتب کرنا، تو یہ بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ آپ اتنی اچھی چیزیں نکال کے لا رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن جو مشاعرے تھے وہاں جانا کم کر دیا آپ نے، وہ کیوں؟ اگر مشاعروں میں جاتی تو یہ سب کام تو نہیں ہو سکتا تھا نا. میں ابھی بھی جو لوگ زیادہ مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشکوک ہو جاتی ہوں کہ یہ پڑھتے کس وقت ہے. اصل تو پڑھنے کا وقت رات کا ہی ہوتا ہے. اور میرا تو اکثر یہ ہوتا تھا جب میں تحقیق بھی کر رہی تھی وہ کہ میں رات کو سوچتے سوچتے سو جاتی تھی، اور صبح جب نماز کے بعد میں بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتی تھی. اور یہ لوگ بھی جیسے یوسفی صاحب، مشفق خواجہ، ڈاکٹر اسلم فاروقی، یہ لوگ بھی مجھے روکتے ٹوکتے رہتے تھے مذاق میں بھی. مثلا ایک دن مشفق جب پبلک ریلیشنز کا آدمی ہے، ایسی نوکری کر رہی ہوں، اتنا کچھ کر رہی ہوں، تو اکثر میری تصویریں چھپنے لگی لگاتار اخبارات میں
تو ایک دن مشفق خواجہ کا فون آیا کہ آج صبح اخبار میں آپ کی تصویر نہیں دیکھی، دن کیسے گزرے گا. اب مجھے ہنٹ مل گیا کہ میری تصویر اخبار میں نہیں چھپنی چاہیے. صحیح. اچھا، مشفق خواجہ صاحب نے کا آپ نے تذکرہ کیا، بہت بڑا نام اردو ادب کا. عقیل انیس صاحب نے بھی تذکرہ کیا، کیونکہ ناظم آباد میں جو ان کی لائبریری ہے اب بھی ہے کہ نہیں مجھے علم نہیں. لائبریری وہاں سے شفٹ ہو گئی ہے، وہاں سے شفٹ ہو گئی. اس میں ہزاروں کتابیں تھیں. آپ بھی جب انجمن تاریخ اردو میں رہیں تو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی میری 14 اگست 2019 کو غالباً میں آیا تھا اور آپ نے وہاں کام کیا تھا. وہاں بھی بہت بڑی لائبریری تھی. تو لائبریریوں سے کچھ عشق ہے آپ کو؟ شروع سے. اچھا. اپنی بھی لائبریری بنا رکھی تھی. جب میں ڈھاکہ میں تھی نا، میرے کمرے میں بہت ساری کتابیں تھیں، اور جب یہ سقوط مشرقی پاکستان ہوا تو ایک گٹھر باندھ لیا تھا کہ یہ ساتھ لے جاؤں گی، لیکن وہ لا نہیں سکی. تو مجھے جہاں بھی پتا ہوتا تھا کہ لائبریری ہے، مثلا میرے یہ جاوید شیخ صاحب ہیں نا، آپ ڈاکٹر جاوید شیخ کو جانتے ہوں گے. اب ان فلموں جیسا اتفاق ہے. ان کے چچا، ان کا جو آبائی گھر بہت بڑا گارڈن میں، آپ کو پتہ ہے نا پرانے امیروں کا کراچی میں محلہ گارڈن تھا، جیسے پرانے حویلی نما انگریزوں کے جیسے گھر ہوتے تھے، بنگلو. اس میں ان کے چچا کی لائبریری ہوتی تھی. اچھا. اور اس لائبریری میں بڑی نادر کتابیں ہوتی تھیں. اچھا. تو میں نے ان کے چھوٹے بھائی سے بھی رابطے پیدا کر لیے تھے اور اس گھر میں اس لائبریری کی وجہ سے جاتی تھی. اچھا. تو جب یہاں میں ایک دفعہ لنڈن آئی تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا. ساقی فاروقی بھی زندہ تھے اور میں گئی اور ملی ان سے، اور پھر میں واپس چلی گئی. تو جب ان کے بڑے بھائی آفتاب شیخ آئے یہاں تو انہوں نے میری تصویر دیکھی تو انہوں نے کہا یہ کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں شاعرہ ہے، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا. انہوں نے کہا یہ ہماری امی اور بھائیوں اور پورے ہم سب سے ملی ہوئی ہیں. یہ ہمارے گھر آتی تھی ہماری لائبریری. اچھا اچھا اچھا. نہیں تو لائبریری گئی تو اچھا، وہ جو مشفق خواجہ صاحب کی لائبریری تھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں کتابیں تھیں اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فلاں کتاب فلاں جگہ رکھی ہے، لے کر آ جاؤ. تو وہ کتابیں اب آپ کی کسٹڈی میں، آپ کے پاس ہیں وہ ساری؟ اچھا. وہ کہیں ہوا یہ تھا کہ ان کی زندگی میں کنسورشیم آف لائبریری وہاں کی امریکہ کی تھی، ان سے ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کتابیں ڈیجیٹائز ہوں گی. اچھا. جیلانی بانو کے شوہر جو ہیں انوار صاحب، کیا نام ہے ان کا، انور معظم. تو وہ بیچ میں تھے اور یہ ہوا تھا کہ کتابیں پاکستان میں رہیں گی لیکن ان کو ڈیجیٹائز کر دیا جائے گا. اور یہ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور اتفاق سے اس میں بھی میں بیچ میں آئی. تو وہ مسٹر نائی تھے جو امریکہ سے آتے تھے اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام میں ہی کرتی تھی. سرکاری وہ تھا نیپا کا گیسٹ ہاؤس، اس میں ٹھہراتی تھی. تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ اس لائبریری کی قیمت تو انہوں نے ان کے بھائی اور بیوی کو ادا کر دی اور وہ شفٹ کی جائے کیونکہ گھر ان کی بیوی کے نام تھا، ناظم آباد والا جو گھر تھا. تو اب ان کی اس کے لیے بہت اچھی سندھ گورنمنٹ نے کچھ ارینجمنٹ کر دیا. اور اچھا، ابھی بھی آپ وہ آرٹس کونسل کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ آپ جوش ملی آبادی کی آرکائیو اور اس پہ وہ کیا کام ہے، تھوڑا سا اس کو بتائیں، وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ وہ بات یہ کہ جب میں نے انجمن کی بلڈنگ بھی بنا لی، ان کی آرکائیو بنا لی، ان کی امریکہ سے ڈیجیٹائزیشن کا سارا سامان دو آرگنائزیشن نے دیا میری لینڈ یونیورسٹی سے. تو وہ سب کام کر کے 5 برس ہو گئے تھے. پھر مجھے وہی خیال آنے لگا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے لکھنا چاہیے. تو میں نے سب چھوڑ ان کو وہاں الیکشن کروا کے ایک دوسری گروپ لوگوں کو، زائدہ ہے نا اس کی سیکٹری ہیں اور باجی جواد صدر ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کے حوالے کیا اور میں گورننگ باڈی میں ہوں. میں گھر میں بیٹھ گئی کہ اب مجھے لکھنا ہے، اصل میں مجھے یہ کام کمپلیٹ کرنا تھا، یہ بیچ میں رہ گیا تھا. تو پھر بیچ میں کووڈ بھی آ گیا. تو پھر یہ 8 مہینے ہوئے تھے کہ احمد شاہ کا فون آیا کہ ہم یہاں پہ اپنی ایک بڑی لائبریری، آرٹس کونسل میں ایک لائبریری تھی لیکن اتنی وہ نہیں تھی، آرگنائز نہیں تھی اور بڑی بھی نہیں تھی. تو ہم یہ لائبریری بنانا چاہتے ہیں. اس اسنا میں یوسفی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کتابوں کا کتنا بڑا، کتابوں کا، پھر ویڈیو کا، آڈیو کا، ریکارڈنگ کا، ادبی ایک ذخیرہ تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ہے یہ اگر مجھے اتنا بڑا ہال دے رہے ہیں، آرٹس کونسل ایک سینٹرل جگہ ہے تو میں وہاں پر. تو میں نے پھر احمد شاہ سے کہا کہ باقاعدہ کانٹریکٹ کے ساتھ آؤں گی
اور اپنی ایک لائبریری ضرور بنوا دوں گی. تو یہ ہوا کہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے بہت کام کرنے والے آدمی اور جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے اس کو ایٹ ایز رکھتے ہیں, اس کو بالکل فری ہینڈ دیتے. تو پھر وہ یوسفی صاحب کی ساری کتابیں ہم لائے اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل پڑا. آصف فروخی کی کتابیں 10,500 یوسفی صاحب کی آئی, 10,500 اتنے ہی تقریباً آصف فروخی کی آئی. ابھی نقاش کاظمی کی کتابیں آ گئی ہیں, بہت سے لوگوں کی, حسینہ معین کا انتقال ہوا ان کی کتابیں آ گئیں, تو بہت کتابیں آئی. پھر کچھ آرٹس کا کلیکشن تھا کسی کے پاس, میں نے وہ ساری آرٹس میں بہت نادر کتابیں ساری دنیا ڈاکٹر صاحب اتنی کتابیں ماشاءاللہ جمع ہو رہی ہیں, ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی ہوں گے یقیناً. دیکھیے وہاں آرٹس کونسل میں تو اسٹوڈنٹس ہی بہت ہیں نا, ان کے اپنے جو اکیڈمیز ہیں, تھیٹر کی ہے, میوزک کی ہے, فائن آرٹ کی ہے. کیونکہ میں نے جب آپ کے ساتھ انجمن ترقی اردو کے دفتر میں تھے, ہم نے دیکھا کہ وہاں اتنی نادر کتابیں تھیں کہ ایک زمانے میں عثمانی یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم بھی اردو میں دی جاتی تھی, اردو میں کتابیں موجود تھیں. اس کے بعد تو خیر چلیے وہ انگریزی کی طرف. ابھی آپ جا کے دیکھیے, کسی روز بھی چلے جائیے انجمن کی لائبریری میں, اب 2 منزل اور بنوا دی ہے جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے. ہر وقت وہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سامنے 3-4 وہ ہیں یونیورسٹیاں ہیں, بالکل سامنے قریب ہی ہیں سب یہاں پہ. کراچی یونیورسٹی, NAD اور یہ آپ کی IBA, پھر ساری پرائیویٹ یونیورسٹی میں, اردو یونیورسٹی قریب ہے, تو وہاں پہ بہت بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح ہماری لائبریری میں بھی ہمارے خود اپنے اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں, پھر ناپا کے لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو تو ہوئی لیکن کچھ کلام بھی اگر ہم آپ کا سنیں. اور آپ کی ایک نظم آگہی نے تو خیر کافی دھوم مچائی تھی, پھر اس کے اوپر کام بھی بہت ہوا. تو آپ نظم اگر, کیونکہ غزل تو ہم آپ کی سن چکے ہیں جو جواب تھی ایک طرح کے ایک سوال کا, تو میں چاہوں گا اگر کچھ کلام بھی آپ کا سنیں تو. دیکھیے یوں ہوا کہ آگہی تو اس وقت لکھی تھی 1991 میں, ساکیہ فار گرل چائلڈ تھا, تو یونیسیف کے پوسٹر کے لیے لکھی تھی. لیکن پھر میں نے بیٹی پر جو ایک نظم لکھی ہے وہ سنیے, کیونکہ یہ رویے ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے لڑکیوں کے ساتھ. تو میں نے لکھی ہے کہ میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی. کیا بات ہے. میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی, سنگے میل پہ ہنسوں کی پہچان سے آگے, آتے جاتے رستوں کے ہر نام سے آگے, پڑھنا سیکھ گئی. واہ. جلتی بجھتی روشنیوں اور رنگوں کی ترتیب, سفر کی سمتوں اور گاڑی کے پہیوں میں الجھی راہوں پر آگے بڑھنا سیکھ گئے. کیا بات ہے. جلتی بجھتی روشنیوں اور رنگوں کی ترتیب, سفر کی سمتوں اور گاڑی کے پہیوں میں الجھی راہوں پہ آگے بڑھنا سیکھ گئی. میری بیٹی دنیا کے نقشے میں اپنی مرضی کے رنگوں کو بھرنا سیکھ گئی. میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی. کیا بات ہے. کتنی مکمل نظم تھی, اور نہ صرف مکمل نظم تھی بلکہ ایک میسج تھا تمام بچیوں کے لیے, تمام ماؤں کے لیے, تمام باپوں کے لیے, تمام بھائیوں کے لیے, کہ وہ اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی والدہ جو ہے اپنی بیٹی کو بھی سنائیں اور اس کو کہیں. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے لکھا فیمنزم کے حوالے سے بہت کچھ لکھا, یہ آپ کی کتاب بھی آئی جو اردو شاعرات اور نسائی شعور کے حوالے سے. آگے کیا پلانز کر رہی ہیں آپ؟ جو کچھ میں نے سیکھا ہے, جو کچھ میں نے پڑھا ہے, وہ اگلی نسل تک پہنچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں لائبریری, آرکائیو ان میں کام کر رہی ہوں, اور جتنے اسٹوڈنٹ سارے جو بھی اردو پہ ریسرچ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہیں پہ بھی, تو خاص طور سے خواتین پر تو کرنے والے, خواتین کے ادب پہ تو ظاہر ہے کہ مجھ سے کرتے ہی ہیں رابطہ, لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے موضوعات پہ بھی کہ کتاب کہاں ملے گی, کیسے ملے گی, اس موضوع پر کیا کیا پڑھا جا سکتا ہے. تو جب کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے رابطہ کرتا ہے تو میں ضرور اس کو جواب دیتی ہوں, اور جو بھی اپنے طور پہ ہو سکتا ہے, یعنی ترسیل علم و دانش. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو علم کو, جو کہ دانش کے لیے تھا, اور انسان کا شعور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, کیسے انسان باشعور ہو سکتا ہے, اس کے اندر دانش ہو, اس کا ایستھیٹک ہو, اس سے جمال ہو, ہم نے دونوں ختم کر دیا. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو انسان ایک بہت سلیقے سے رہتا تھا, اس کا اظہار کا سلیقہ تھا, اس کے اوڑھنے
پہننے اٹھنے بیٹھنے اس میں عمارت نہیں ہوتی ہے، اس میں سلیقہ ہوتا ہے. پھر اظہار میں ایک شائستگی اظہار ہوتی ہے. ادب جو ہے وہ شائستگی اظہار چاہتا ہے. آپ ہر بات کر سکتے ہیں، شائستگی سے کریں. صحیح. ہم نے وہ ختم کر دیا ہے. اس کے سارے جھلک ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہے. بالکل نظر آ رہی ہے. غیر دانشمندانہ رویہ ہے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا یہی رویہ ہے. بدتمیزیاں ہیں، جمالیات ختم ہو گئی ہے، برداشت ختم ہے، ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے. اور جہاں بیٹھے ہو، جہاں جا رہے ہو، جو تمہارے لباس ہے ان کے اندر ایک حصے جمال ہونی چاہیے، پوری کمپوز شخصیت ہونی چاہیے، وہ ختم کر دی ہے. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں نوجوان نسل کو، جب میں انجمن میں بھی گئی تو میں نے نوجوان کمیٹی بنائی اور میں نے ان کو بتایا کہ دولت سب چیز نہیں ہے، وہ دانش و شعور اصل چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے اور اس کی شناخت بناتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، ریسرچ ہو رہی ہے، بہت آپ نے کام کیا، بکس بھی جمع ہو رہی ہیں، ڈیجیٹائز بھی ہو رہی ہیں. آپ نے بتایا ہندوستان نے ایک بہت اچھی ویب سائٹ بنائی ریختہ کے نام سے. کیا ہمارے یہاں آپ کی کوئی نالج میں اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر اتنی بکس ڈیجیٹائز ہو چکی ہیں، اتنا سب کچھ مواد موجود ہے، اتنا کام ہو رہا ہے، اور اردو بہرحال ہمارے یہاں کراچی سے لے کر خیبر تک سب اہل زبان ہیں، سب اردو بولنے پڑھنے لکھنے والے سب موجود ہیں. تو یہ ہمارے یہاں یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. دیکھیے ابھی انجمن میں جو بابائے اردو کے مخطوطات تھے 2500 وہ لے کے آئے تھے وہاں سے، اور یہ سن 1974 سے لے کے 2015 تک تو وہ میوزیم میں پڑے ہوئے تھے. پھر میں ان کو وہاں سے لائی اور آرکائیو بنوائی، اور اب وہ ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں. مخطوطات کے ساتھ ساتھ کتابیں وہیں شائع ہو رہی ہیں. اور بہت سے لوگ جو اپنے طور پہ بھی، میں کئی لوگوں سے ملی ہوں جو کہ لاکھوں کتابیں ڈیجیٹائز ہو کے، لائبریری ہے، ڈیجیٹل لائبریری ہے جو اویلیبل ہے، فری اویلیبل ہے. اچھا لیکن یہ اتنی کامن کیوں نہیں؟ مطلب ہم یہاں بیٹھے تو ہم جا کے سرچ کرتے ہیں تو ہمیں صرف آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے، بہت ہیں. اچھا ہاں بہت ہے. بلکہ اب مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں ڈیجیٹائز کر رہی ہیں اس لائبریری کے، تو میں کہتی ہوں مجھے پتا کون سی بک ڈیجیٹائز نہیں ہوئی ہے. اچھا ریختہ والوں کا تو انہوں نے، آپ کو پتا ہے ہندوستانیوں نے ایک ویژن رکھا ہوا، اس کے تحت وہ آگے بڑھے. جب ریختہ شروع ہوا میں خود بھی وہاں گئی ہوں، انہوں نے انوائٹ کیا اور مجھے میرا انٹرویو بھی کیا. بہت اچھا کام کیا انہوں نے. کتنا فائدہ اٹھایا اس سے. آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان کو دنیا کی بڑی زبانوں میں ایک مقام حاصل تھا. 7ویں یا 8ویں نمبر پہ آتی تھی. ریختہ والوں نے سارا اردو ادب ہندی میں کر کے، ہندی اور اردو میں صرف رسم الخط کا، اب ہندی جو ہے وہ مالا مال ہو گئی ہے اردو ادب سے. وہ ہندی کا ادب ہو گیا جو آپ کا ادب تھا. بالکل انہوں نے اچھا کیا ہے کہ اگر 9 لکھا ہار کتے کے گلے میں ہو، یہ حافظ نے کہا تھا جب حافظ نے اپنا دیوان یزید کے مصرے سے شروع کیا تھا کہ الیا ایھا الساقی ادرکن سہن ہا کے عشقا سا نمو ادب ولے افتاد مشکلات. تو لوگوں نے کہا تھا یہ دیوان یزید کے مصرے کا کتا جا رہا ہے اس کے گلے میں 9 لکھا ہار ہو تو کیا اتار نہیں لوگے؟ انہوں نے ہمارا 9 لکھا ہار اتار کے اپنے گلے میں پہن لیا ہے. اوہو صحیح کہا آپ نے. بالکل. تو ہمارا تو کوئی ویژن نہیں، ہم تو اپنے اسی بات پہ لڑ رہے ہیں ہماری سرکاری زبان اردو ہے کہ نہیں ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے کہ نہیں. بلکہ ان کے اور بھی بحثیں ہوئی بیچ میں، انہوں نے جب اس کو ہندی رسم الخط کر دیا تھا بالکل کمپلیٹ تو اس پہ بحث ہوئی. ڈاکٹر صاحب بالکل میرے پاس وقت کی قلت ہے، 1 منٹ رہ گیا. بالکل آخر میں کیا نوجوان نسل کو میسج دینا چاہیں گی، چاہے وہ ہندوستان میں موجود ہو، پاکستان میں موجود ہو، برطانیہ میں موجود ہو، جو اردو سے محبت کرتے ہیں یا اردو سے لگن رکھتے ہیں، اردو کی فکر کرتے ہیں، شعر و ادب سے بھی تعلق رکھتے ہیں؟ بالکل آخر میں کیا کہیں گے؟ میرا ایک ہی میسج ہے، مطالعہ. اور کسی بھی زبان کے ادب کو ادب سمجھ کے پڑھو. اس میں زبان بیریئر نہیں ہے، اور آپ کی زبان ادب سے ہی وہ ہوتی ہے، رچ ہوتی ہے. اگر آپ کی زبان کی پہچان بنے گی، شناخت بنے گی، تو آپ کا ادب جتنا مالا مال ہوگا اتنے ہی آپ کی امیرانہ شناخت بنے گی کہ یہ بڑا ادب ہے. تو آپ ساری زبانوں کا ادب پڑھیں اور اردو میں اس کا اظہار کریں. ایک زبان پر بہت دسترس ہونی چاہیے.
اور تاکہ آپ اپنی جو فکر ہے، جو اپنے جذبات ہیں، ان کو کوئی شکل الفاظ میں ڈھال سکیں. ساری دنیا کا ادب پڑھیں. مطالعہ بہت ضروری ہے. بغیر مطالعے کے صرف داخلیت سے ادب تخلیق نہیں ہو سکتا. تخلیقی صلاحیتیں چاہیے. اسراروں میں باتیں ہوں گی، نثر میں بھی ہوں گی، شاعری میں بھی ہوگی، لیکن سوشل میڈیا جو آج کل ہے وہ اس طرف بہت جانے نہیں دے رہا. ریسرچ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی نا، گوگل سرچ کیا مل گئی چیزیں. تو نوجوان تو اس طرف لگے ہوئے نا، فیس بک یونیورسٹی اور واٹس ایپ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، بس وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ آگے فارورڈ کر رہے ہیں. تو یہ کام میں آ رہی ہے سوشل میڈیا، یا یہ تو ہمارے ہر چیز کا دیکھیں کتنی کتابیں اس پہ دستیاب ہے، کتنا ادب دستیاب ہے. مجھے شوق ہے ساری دنیا کی کہانیاں پڑھنے کا، تو میں اکثر اس میں چلی جاتی ہوں اور مجھے بہت اچھی اچھی کہانیاں مل جاتی ہیں پڑھنے کو. ترجمے بھی مل جاتے ہیں، بہت اچھا ادب سننے کو بھی مل جاتا ہے. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، جاوید صدیقی صاحب، جنہوں نے جن کی ابھی میں نے کہانیاں، مٹھی بھر کہانیاں، ان کی کتاب شائع کی آرٹس کونسل سے، اور بہت بڑے وہاں کے عمراء جان ادا، سارے فلمی رائٹر ہیں، بہت بڑا فلموں کا اور اس کا ڈراموں کا نام ہے. وہ کہتے ہیں ان کو آج کل آنکھ کا پرابلم ہے، رات کو وہ ویب سائٹ پر ساری دنیا کا ادب سن رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو اس نے تو بہت آسانی کی ہے، آپ کچھ بھی پڑھنا چاہے پڑھ لیں. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت تشنگی رہ گئی، بہت سے سوالات ادھورے رہ گئے. انشاءاللہ آپ سے اگلی پھر کسی محفل میں ملاقات ہوگی اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے. دوستو، ہماری گفتگو کا جو سلسلہ تھا وہ ہم نے کوشش کیا کہ اس پہ بہت سی باتوں پر بات کی جا سکے، لیکن محدود وقت میں جتنی بات ہو سکتی تھی اتنی کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.